اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واشکروا نعمت اللہ واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم دی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ذات اقدس واسطے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے جو ساری کائنات دے رہبر رہنما اور پیشوان اور رحمتاں دے نزول ہوئے آپ دی پیاری آل دے اوپر اور پیارے اصحاب دے اوپر اور قیامت تک آن والے صالحین دے اوپر۔ حضرت و حاضرین، جو آیت مقدسہ تو صحابات دے سامنے اللہ دی توفیق اور اس دی رحمت دے نال تلاوت کی تھی، اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کا ذکر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرے نا، انسان دی زندگی ساری دی ساری دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان کائنات دے اندر نہیں ملے گا جس دی مکمل اکمل زندگی راحت اور سکون دے اندر گزرے۔ زندگی دے اندر کچھ نہ کچھ معاملات دا بعض دا انسان کو سامنا کرنا ہی پہنتا ہے، کہ مالی پریشانی آ گئی، جسمانی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، یا کوئی اور دنیا کا کوئی معاملہ درپیش آ گیا، تو زندگی دے معاملات اسی طرح چلتے ہیں جس طرح پچھلے خطبے دے اندر گزارشات دے اندر ایک بات گزارش کی تھی کہ بچپن تو لگ کے پیدائش تو لگ کے قبر دے اندر جان تک درمیانی جو بھی فاصلہ ہے نا، اس کو زندگی کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ازمائش بنایا۔ اس دے اندر جو انسان بھی جس طرح کا عمل کرے گا نا، یعنی اس طرح سمجھو جس طرح الفاظ نے نا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بڑے خوبصورت یہ الفاظ نے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے۔ جو اسی دے اندر بواں گے نا، جس قسم کا سے بیج لاواں گے، کمزور لاواں گے، طاقتور لاواں گے، اچھا لاواں گے، برا لگاواں گے، انسان جو یہ اندر بوئے گا کل قیامت والے دن وہی کٹے گا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس نو ازمائش کیا دنیا کی زندگی،
یہ اندر مصیبت، یہ اندر پریشانیاں، یہ اندر بیماریاں، ساریا دکھ مسائب یہ اندر موجود نے، راحت بھی موجود ہے، سکون بھی موجود ہے، لیکن رب العالمین اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جو اسوہ ہے، جو نمونہ ہے، ساڑھے واسطے تے آئیڈیل، ساڑھے واسطے نمونہ تو پیارے پیغمبر دی ذات ہے نا، مسلمان واسطے، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا نا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر اس مقدس اور پاکیزہ کلام کے اندر حکم فرمایا میرے محبوب کی زندگی تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نعمت ملتی، کوئی خوشی، کوئی راحت زندگی دے اندر ملتا نا، کوئی خبر کوئی آندھی خوشی والی، مسرت والی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کی طریقہ کار ہوندا، خرن ساجدن شاکرن للہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کوئی خوشخبری ملتی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہندے نے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوشخبری سناندے، کوئی خوشی والا حکم سناندے، تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کی ہوندا، خرن ساجدن شاکرن للہ، آپ سجدے دے اندر گر جاندے، آپ سجدے دے اندر گر جاندے، شاکرن للہ، اور اپنے پروردگار دا کی کر دے، شکریہ ادا، اللہ دا شکریہ ادا کر دے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو دیکھو مومن واسطے اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب معاملہ کر چھڑیا، کیسا عجیب معاملہ کہ اگر اس نو کوئی راحت ملتی ہے نا، اس نو کوئی مسرت، کوئی خوشی والا موقع ملتا ہے، پھر مومن کی کرتا ہے، اللہ دا شکریہ ادا۔ مسلمان دا طریقہ کار کی ساڑھے واسطے نمونہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کوئی راحت والی، کوئی خوشی والی، کوئی مسرت والی خبر ملے، کوئی ایسا موقع آ جائے کہ مومن بندہ جڑا اپنے اللہ دا شکریہ ادا کر دے، اپنے رب دا شکریہ ادا کردا ہے، جدوں پھر اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے، رب العالمین اس نو اجر تے ثواب عطا کر چھڑ دے، اجر مل گیا۔ اللہ دا شکریہ، اللہ دی نعمت، اللہ دا شکریہ ادا کیتا، کی مل گیا؟ اجر مل گیا۔ اگر کوئی پریشانی آئی، اگر کوئی مصیبت والی خبر آئی تو پھر کی کرتا ہے؟ واویلا نہیں کردا، نوحہ نہیں کردا، ماتم نہیں کردا، بلکہ کی کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اس کے اوپر پھر صبر کرتا ہے، اور پھر ایدہ صبر کرنا اللہ نو دونوں حالتا مسلمان دیا اتنیاں پسند نے، خوشی ملی، شکریہ ادا کیتا، اللہ نے اجر عطا کر چھڑیا، پریشانی آئی، مصیبت آئی، بیماری آئی، وہ صبر کیتا، اللہ نے اس کو اجر عطا کر چھڑیا۔ فرمایا لوگو دونوں حالتاں دے اندر عرش والے رب نے مسلمان واسطے، مومن واسطے اجر ہی اجر رکھ چھڑیا، ساڑھے واسطے نمونہ، ساڑھے واسطے اسوہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے، اس واسطے رب العالمین نے سبحانہ دا اعلان فرمایا
فرمایا دنیا جہان دے اندر رہن والوں واشکرو نعمت اللہ، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نعمت عطا کرا واشکرو نعمت اللہ، اگر میں اللہ توانو نعمت عطا کرا تسا کی کرنا ہے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے. واشکرو نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. مسلمانہ دی کتنی پیاری رہنمائی، اللہ نے قرآن نے کتنی خوبصورت رہنمائی کی تھی، اور اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری رہنمائی فرمائی اپنی امت دی، اور اپنی امت نے اس بات کا درس دیتا، اس بات کا حکم دیتا کہ اگر کوئی نعمت مل جائے پھر اپنے رب دا شکریہ ادا کرنا ہے، رب العالمین دا شکریہ ادا کرنا ہے اس اللہ دا. اور کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اس حالت کے اندر معاملہ مسلمان دا اس طرح دا ہونا چاہیے کہ اس طرح دا معاملہ کہ انسان اس دے اوپر صبر کرے. اور دیکھو پھر وطن کی اتنی محبت، انسان جے جگہ دو پرندہ ہوئے نا اس دے نال محبت ہوگی. کسی جانور کوئی پرندہ دیکھ لو کوئی جانور دیکھ لو کسی جگہ دے اوپر کچھ ایام گزارے نا اس جگہ دے نال محبت ہو جاتی، اس علاقے دے نال اس جگہ دے نال محبت ہو جاتی. اور اسی طرح فطرتی عمل ہے کہ مسلمان جے جگہ دے اوپر پیدائش ہوئے زندگی دے ایام گزارے ہون، حالہ ملک ایک ہی ہوئے نا پھر بھی اپنا علاقہ چھڑ کے دوسری جگہ دے جانا انسان واسطے مشکل بن جاتا. لیکن جے جگہ دے اوپر انسان رہندا انسان دی خواہش کی ہے کہ اس جگہ دے اوپر کوئی کسی قسم دی خرابی نہیں ہونی چاہیے، امن ہوئے سکون ہوئے. اگر انسان ایک محلے دے اندر رہندا تو کوئی انسان نہیں چاہے گا محلے دے اندر خون خرابہ ہوئے، محلے دے اندر کوئی فتنہ کوئی فساد ہوئے. اور اسی طرح انبیاء کرام دا شیوا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مکے دے اندر رہائش پذیر نے، تو آپ دے دل دی خواہش اور دل دی تمنا کیے. اور دیکھو کتنی خوبصورت الفاظ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ذکر کیتا، ابراہیم علیہ السلام نے الفاظ کا ذکر کیتا. رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے میرے اللہ اے جڑا شہر ہے اے جڑا مکہ شہر ہے میں تیرے کو دعا کرنا وا. کیڑی دعا کرنا وا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا. اے میرے اللہ اے جڑا مکہ شہر ہے اس کو امن والا بنا چھڈ. اے دے اندر امن ہونا، جب بندہ آئے تیری عبادت کرنے واسطے کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ اس دے اندر امن ہو، اس کو امن والا بنا دے. وَجُنُبْنِي وَبْنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے میرے اللہ میری اولاد نو میری آن والی اولاد نو اے میرے اللہ بتاں دی پوجا دے کولوں محفوظ رکھی، انہاں بچا کے رکھی. اور پھر دیکھو جا کے دیکھو اللہ دی توفیق اور اس دی رحمت دے نال مکے دے اندر پھر امن ہے اس سرزمین دے اوپر. جو انسان جاندا کوئی کسی قسم دا خوف اور کوئی کسی قسم دا انسان نو خطرہ لاحق نہیں ہوندا. پھر دیکھو وطن دی محبت. ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ دے کول دعا کر رہے نے اے میرے اللہ
اس مکے نو اس علاقے نو اس شہر نو اس بلد نو اے میرے اللہ امن و امان دا گہوارہ بنا دی، اے دے اندر امن ہی امن ہوئے، اے دے اندر سکون ہی سکون ہوئے۔ اس واسطے ہر انسان دی ہوئی خواہش ہے کہ اللہ چاہے جگہ دے اوپر رہنے امن ہی امن ہوئے۔ آج 14 اگست دا دن، آج بھی 14 اگست ہے، لیکن 1947 دے اندر ملک پاکستان مارچ وجود دے اندر آن دی کی وجہ بنی، آن دا سبب کی بنیا کہ مسلمان بلا خوف و خطر اللہ دی عبادت اور اپنے دین دے اوپر عمل نہیں سن کر سکتا۔ انگریز دی غلامی دے اندر، ہندو دی غلامی دے اندر سن، انہاں دی اکثریت مسلمانہ دی تعداد تھوڑی، لیکن مسلمانہ دی خواہش کی سی کہ علیحدہ ملک ہوئے تاکہ اس دے اندر اسی خالص اپنے اللہ دی عبادت کریں۔ اور ادو بھی نعرہ نظریہ کی سی، ہر بچے دی زبان دے اوپر، ہر جوان دی زبان دے اوپر، ہر مرد دی زبان دے اوپر، ہر عورت دی زبان دے اوپر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہوئی مقصد سی۔ اکابرین نے قربانیاں پیش کی دیا اور کم و پیش 10 لاکھ دے قریب مرد، عورتاں، بچے، بوڑھے، جواناں نے اپنیاں قربانیاں دے نذرانے پیش کیتے۔ مقصد کی سی کہ علیحدہ ریاست ہوئے، اس دے اندر اسی خالص بلا خوف و خطر اپنے رب دی عبادت کریں اور لا الہ الا اللہ۔ اس دا مقصد بھی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، بے شمار چھوٹے بچے ہزاراں دی تعداد دے اندر جنہاں دے بازو اتار دیتے گئے، کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، موت و حیات دی کشمکش دے اندر انہوں نے چھوڑ دیتا گیا، خون دے اندر لت پت اپنی جان اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتی، کس دی خاطر؟ اس ملک دی خاطر۔ اور عورتاں جنہاں دے چہرے نو شاید کدی آسمان نے بھی نہ دیکھا ہوئے، اتنی شرم و حیا والیاں خواتین عورتاں، لیکن انہاں دی عزت نو بھی تار ظالماں نے کیتا، عزت نو پر پمال کیتا گیا، اور نہ عورت دا لحاظ، نہ بچیاں دا لحاظ، نہ مرداں دا لحاظ، بوڑھیاں دا، نہ عورتاں دا۔ لوگاں نے نذرانے پیش کیتے، کس دی خاطر؟ علیحدہ ملک ہوئے، او دے اندر اسی اپنے رب دی عبادت کریے، ساڈے اوپر کسے دا تسلط نہ ہوئے، ساڈے اسی کسے دی غلامی دی اندر نہ ہوئی۔ یہ کوئی وجہ سی نا، وجہ تو اے سی، لیکن ہن دیکھو اللہ نے پاکستان دے اوپر اتنا کرم ہے اس ٹائم بھی، اور اتنے ذخائر معدنیات موجود نے، اتنی چیزاں اللہ تعالیٰ دی نعمتاں موجود نے کہ جنہ دا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اسی انہاں تو دور کیوں حاصل کیوں نہیں کر رہے؟ اس واسطے کہ اسا روح گردانی کی تھی اس کلمے تو، اس مقصد تو جس دا نعرہ لگا کہ اسا پاکستان کو حاصل کیتا کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، او دا کوئی معبود نہیں، عبادت لائق صرف اللہ دی ذات۔ اور اس واسطے مسلمان پریشان، اس واسطے مسلمان پریشان ہے، وسائل دے باوجود، آسانیاں دے باوجود، کوئی کسی دی غلامی نہیں، آزادی دے باوجود آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ کہ اسی اس کلمے تو، اس تقاضے تو روح گردانی کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ضرورت سمر دیئے 14 اگست اج دا دن سانو اس بات دا ترس دیندہ ہے، سانو جنجوڑ دا ہے کہ ایک آزاد
مملکت کے اندر رہن والے مسلمان سودی کاروبار دے قریب نہ جائے، عزمکار سود دے قریب نہیں جائے، رشوت نہیں کھانا، اور عجیب معاملہ اور اکثر و بیشتر عجیب معاملات انسان میں پیش ہوندے نے۔ اگر تھانے دے اندر انسان انصاف ملتا نظر آئے اور اگر عدالتاں دے اندر جا کے دو نمبری ہو جاتی، اگر عدالت دے وچوں انصاف ملتا نظر آئے اور تھانے دے وچوں دو نمبری ہو جاندی ہے۔ اس واسطے میرے دوستو اج دا دن اس بات دا تقاضا کردا ہے کسے دے اوپر ظلم نہ کرنا، کسے دے اوپر زیادتی نہ کرنا، اکیلے اللہ دی عبادت کرنا۔ لا الہ الا اللہ دا مقصد یہ ہے کہ لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اگر انسان ہن بھی یہ دے اوپر عمل کر لے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہر جگہ دے اوپر امن ہو سکتا ہے، ہر جگہ دے اوپر سکون ہو سکتا ہے۔ رب العالمین نے بنی اسرائیل دا تذکرہ کیتا کہ بنی اسرائیل دی قوم اتنی پریشان، اتنی بے بس اور اتنی ظلم اور بربریت کا سامنا اس کو کرنا پیا، اتنے وہ دے اوپر ظلم ہوئے، اتنی زیادتیاں اس کے اوپر ہوئیاں۔ اور پھر دیکھو رب العالمین نے اس بات کا ذکر اپنے قرآن دے اندر کیتا، ظالم ترین قوم گزری اور فرعون اور اس دے حواری کر دے کسان۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا ذکر کیتا، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس وقت نے یاد کرو جدو اساں تانوں نجات عطا کی، کدے کولو؟ بنی اسرائیل نے۔ اساں تانوں نجات عطا کیتی آل فرعون دے کولو، بنی اسرائیل نے نجات عطا کیتی فرعون دے کولو، فرعون دے لشکر دے کولو۔ نجات پان والے کون سن؟ بنی اسرائیل والے، موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی، اور اتنا بدبخت ظالم انسان سی۔ رب العالمین نے ذکر کیتا، فرمایا یسومونکم سوء العذاب، اور ظالم تانوں بڑے دردناک صدامہ دیندا سی، بڑیاں زمائشاں، بڑیاں تکلیفاں، بڑیاں پریشانیاں۔ یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ فرعون اتنا ظالم بچیاں نو قتل کرا دیندا سی، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو قتل کرا دیندا سی، پیدا ہوندا بچہ ہوندا اس نو قتل کرا دیندا سی۔ اللہ فرماندے نے یَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تواڈیاں عورتاں نو زندہ رکھدا سی۔ اور بچے نو پیدا ہوندے اس کو قتل کرا دیتا جائے، کتنی بڑی ازمائش، کتنی بڑی ازمائش دے نال دو چار سن۔ رب العالمین نے خود فرمایا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے دے اندر تواڈے اللہ دی طرفوں تواڈے واسطے بہت بڑی ازمائش سی، مگر رب العالمین نے اس ازمائش دے وچوں انہاں نجات عطا کر دیتی، انہاں نو آزادی عطا کر دیتی، انہاں نو نجات عطا کر دیتی۔ اور پھر طریقہ کار کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر آئے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ شورا والے دن نا یہودی روزہ رکھ دے سن،
آپ نے پوچھا یہ کی وجہ ہے، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بڑی اسرائیل نو فرعونیاں دے کولو نجات عطا کی تھی۔ یہ دی خوشی دے اندر شکرانے دے طور دے ہوتے یہودی جڑے نے 10 محرم دا عاشورہ دے دن دا روزہ رکھ دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے نالوں اسی زیادہ قریب ہاں اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دی۔ تو آپ نے فرمایا اسی اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھن دا حکم فرمایا۔ آپ نے خوشی دا اظہار کس طرح کیتا؟ روزہ رکھ کے کس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں بڑی اسرائیل کو آزادی عطا کی تھی، جڑا کتنا ظالم سی، بچیاں نو ذبح کر دیندا سی اور بچیاں نو زندہ رکھدا سی۔ اس واسطے خود اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جدو مکے نو فتح کیتا نا، اپنا لشکر لے کے مکے دے اندر داخل ہوئے، آپ دے نال گھوڑے بھی موجود، لیکن آپ نے اس طرح دا کام نہیں کیتا کہ رسک کیتا جائے، انہاں نچایا جائے گھوڑیاں نو نہیں، کیونکہ مسلمان نو یہ بات زیب ہی نہیں دیندی، بلکہ صحابہ کہندے نے سا دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی جس دا نام قصوہ سی او دے اوپر بیٹھے نے اور فاتح دی حیثیت دے اندر آپ مکے دے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جو داخل ہو رہے نے آپ دے اندر عاجزی اتنی ہے، آپ دے اندر انکساری اتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی دا جو کجاوہ ہے نا اس دے اوپر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اپنے اللہ دے سامنے چکے نے، اتنا اللہ دے سامنے چکے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ٹھوڈی مبارک جڑی ہے ایک جاوے دے نال لگی ہوئی ہے، اتنا اللہ دے سامنے چکے نے، اور زبان دے اوپر الفاظ کی نے لوگوں نے ذہن دے اندر یہی ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کنے کو بدلے لینے، کتنا ساڈے اوپر ظلم ڈھانا ہے، لوگاں دی زبان دے اوپر جو دشمن نے دل دے اندر خیالات نے وسوسے نے، اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر واسا بڑے ظلم کیتے نے، آپ دے ساتھیوں دے اوپر پتہ نہیں آپ نے کتنا کو ظلم کرنا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جھکے ہوئے آج سی اللہ دے سامنے آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا ہے، کوئی شور شرابہ کوئی نہیں، اسی دے باجے گاجے تے لالا لالا لائیے نا، پورے ملک دے اندر کئیاں نے جینا حرام کیتا ہے، گلیاں دے اندر محلیاں دے اندر خوشی مل جائے، آزادی مل جائے، گاجا باجا نہیں، اس چیز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ آپ نے اللہ دا شکریہ ادا کیا، اور اللہ دا شکریہ ادا کرنے دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ میرے عزیز بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان دے اوپر الفاظ کیے نے، لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ۔ آپ نے لوگ اکٹھے نے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کیتا، اپنے رب العالمین دا شکریہ ادا کیتا، اور کیا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، وصدق وعدہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیتا ہے، ونصر عبدہ کہ اللہ نے اپنے بندیاں دی مدد بھی کی ہے، وہدم الاحزاب
وحدہ کہ اللہ نے یہ جو لشکر ہے یہ دی مدد بھی کیتی ہے کون وہ اکیلا الہ ہے اکیلا رب العالمین کہ اللہ دا اس طرح اگر انسان شکریہ ادا کرے تو فرمایا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے اللہ نے تمہیں نعمتاں عطا کیتیاں نے گننا چاہے گن نہیں سکدا شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکدا تو اللہ فرماتے ہیں اگر تو میرا شکریہ ادا کرے گا میں تینوں اور زیادہ عطا انسان ازما کے دیکھ لے میرے عزیز بھائیوں اگر اللہ کوئی نعمت عطا کرے کوئی خوشی دا موقع کوئی اللہ تعالیٰ خوشی دکھائے اللہ دا شکریہ ادا کرے اگر اللہ کاروبار کے اندر فراوانی دکھائے رزق کے اندر اضافہ کرے رب العالمین تیرے واسطے آسانیاں پیدا کرے اللہ دا شکریہ ادا کرے گا اللہ دا وعدہ ہے اے میرے بندیاں میرا شکریہ ادا کر میں تنوں اور زیادہ عطا کراں گا اللہ دا شکریہ ادا کرنا کس طریقے دوران پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خرن ساجدن شاکرن للہ سجدے پہ آگے اللہ دا شکریہ ادا آوازیں گاجے نہیں یہ شیطانی حالات نے یہ دیکھو بچنا چاہیے ہے اپنے بچوں نے دیکھو بچاؤ یہ دیکھو دور رکھو یہ اللہ دی ناراضگی دا چیزہ سبب نے اور میرے دوستوں ضرورت اس بات دیئے جو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات سانو اس بات دا درس اس بات دا سبق ملتا ہے اور پھر صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین وہ سامنے رکھ دے اللہ دے قرآن اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان جدو مسلمان پکا سچا مسلمان سی بیڑیاں جہازاں ول کدوں دھیان سی جدو مسلمان پکا سچا مسلمان سی بیڑیاں جہازاں ول کدوں دھیان سی چڑھ گھوڑیاں تے سمندراں تو پار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا جدو حق دی ترقی دی سی تانگ رکھدا پہنچ چک زمینوں پہاڑاں تے الانگ رکھدا پر اج چھڈیا قرآن تے پر اج چھڈیا قرآن تے اج چھڈیا قرآن تے خار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا میرے دوستو ضرورت اس عمر دیئے ضرورت اس بات دیئے کہ اسی اپنائیے اللہ دے قرآن کو اپنائیے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان کو اپنائیے اس واسطے رب العالمین نے اس بات دا اعلان کیتا اس مالک و خالق نے اس بات دا اعلان کیتا فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون میرے بندیا اگر میں تینوں نعمت عطا کراں تے میرا شکریہ ادا کریا کر میری نہ شکری نہ کریا کر اور اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ترکی تھا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر کوئی اللہ نعمت عطا کرے اللہ دا شکریہ ادا کرے میرے عزیز بھائیو انسان دی پوری زندگی اس طریقے دنال سے گزاریے کہ اگر اللہ دی ذات کسی نعمت عطا کرے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرے کوئی بھی نعمت اگر عطا کرے چاہے ملک دی نعمت ہوئے آزادی دی نعمت ہوئے چاہے اس تو علاوہ کہ اللہ خوشی دا موقع دکھائے کدے بھی نہ شکری نہ کرنا اللہ دا شکریہ ادا کرنا اللہ دا وعدہ ہے میرے بندیا اگر میں تنوں اولاد عطا کراں اگر میں تنوں تندرستی عطا کراں اگر میں تنوں فراوانی عطا کراں میرے بندیا تو میرا شکریہ ادا کر
شکریہ ادا کرنا تیرا کام ہے. میں عرش والا رب تینوں برکتاں اور رحمت عطا کر دیواں گا. اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق سب نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.